یہ کہانی کی تیسری قسط ہے۔ پہلی اور دوسری قسط دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں سے جا کے دیکھ لیں۔ اگلے دن صبح جب ابو میری خیریت پوچھنے کے لیے کمرے میں آئے تو ابو کی چیخ نکل گئی، کیونکہ ابو نے میری شلوار پر خون دیکھ لیا اور امی کو بلا کر کہا کہ یہ خون کس چیز کا ہے؟ تو میری امی نے ابو کے کان میں کہا کہ یہ ماہواری کا خون ہے۔ تو ابو خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ابو کو کیا پتہ تھا، چاچو نے اپنا ہتھیار میرے اندر باہر کر کے یہ خون نکالا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ابو ناشتہ کر کے آفس چلے گئے تو امی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بیٹا اس واقعے کو بلانے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا، امی جان میں کیسے اس واقعے کو بھول سکتی ہوں؟ میں نے تو چاچو کا بہت بڑا موٹا تازہ کالا سانپ دیکھا ہے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ امی نے جب یہ بات سنی تو میرے امی نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنا شروع کی۔ امی نے کہا، بیٹا مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تمہارا چاچو کا کتنا بڑا اور موٹا تھا۔ میں نے کہا، امی چاچو کا اتنا بڑا اور موٹا تھا جتنا آپ کا پورا ہاتھ ہے۔ میری امی نے جب یہ بات سنی تو اپنے ہاتھ فگر پر پھیرنے لگی اور مجھے کہا، بیٹا تم آرام کرو، میں کچھ دیر کے لیے بازار جا رہی ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ امی بازار نہیں بلکہ چاچو کے گھر جا رہی ہے، کیونکہ میرے ابو تو بوڑھے ہو گئے تھے جو میری امی کو سیراب نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب چونکہ میری امی کو چاچو کے ہتھیار کی تفصیل تو پتہ لگ چکی تھی، اس لیے میرے دل میں آ رہا تھا کہ اب یہ چاچو کے گھر جائے گی اور وہاں پر سیراب ہو کر واپس آئے گی۔ تو میں نے امی کا پیچھا کیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری امی چاچو کے گھر گئی، میں بھی امی کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ جب امی چاچو کے گھر کے اندر داخل ہو گئی تو گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ میں بھی پیچھے سے گھر کے اندر داخل ہوئی اور پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اب میری امی چاچو کو کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کا حساب دو، تم نے 12 سال کی عمر کی بھتیجی پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ چاچو نے کہا، میں کیا حساب دوں، تمہاری بیٹی ہی کچھ ایسی ہے، عمر تو 12 سال ہے لیکن اس کے فگر 20 سال کی لڑکی کی طرح ہے۔ تو میری امی نے دوپٹہ ہٹایا اور اپنی فگر کے نظارے کرائے۔ چاچو نے جب میری امی کا سامان دیکھا تو چاچو کا کالا ہتھیار کڑا ہو گیا، اور پھر میرے چاچو نے وہ تمام کام کیے جو ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اور میری امی کو وہ نظارے دکھائے جو ساری زندگی میرے ابو نے نہیں دکھائے تھے۔ یہ سارے کارنامے دیکھ کر میں امی سے پہلے گھر چلی گئی تاکہ امی کو شک نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد امی بھی گھر پہ آ گئی اور بڑی خوش لگ رہی تھی۔ امی کے چہرے پر اس قدر خوشی دیکھ کر اس دن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ چاچو نے مجھے ٹھیک کہا تھا کہ بیٹا ابھی تمہاری عمر 12 سال ہے، تم 20 سال کی عمر میں اس ہتھیار کے لیے ترسو گی جیسے کہ میری ماں چاچو کے ہتھیار کے لیے ترستی ہے۔ دوستو، اس کہانی کی پہلی اور دوسری قسط کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔